السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے ماتم سنگ شہنائی کے۔ اس کو لکھا ہے پریشا ماہنور خان نے اور اس کے قسط نمبر ہے 1۔ روشنیوں میں نہایا گھر ماتم کی تاریکی میں کھویا ہوا تھا، لیکن لوگ چیخنے، رونے اور دلاسے دینے کے بعد چلے گئے تھے۔ اب گھر کے مکین تھے، گھر تھا اور تکلیف دہ یادیں تھیں، اور یادوں سے بڑی تکلیف دہ شاید اس دنیا میں کوئی نہیں۔ یادیں اچھی ہوں یا بہت بری، تکلیف دہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ یادیں ہوتی ہیں، ہمارا ماضی، ہمارا گزرا زمانہ۔ ماما سنبھالیں خود کو۔ سہیل کے اپنے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ درد تھا کہ اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ پھر وہ ماں کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا ان کو تسلیاں دے رہا تھا۔ کیسے کیسے کروں میں حوصلہ، میری پھول سی بچیاں، کہتے ہوئے وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں دے کر رو پڑیں۔ ان کے آنسو دل دہلا دینے والے تھے، ان کا غم دیکھنے والوں کی آنکھوں سے بہتا تھا۔ کچھ یادیں پرانی چپکے سے ذہن کے دریچے پر آ ابھریں۔ کبھی کبھی ہمارا حال اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ ہم ماضی میں جینا پسند کرتے ہیں۔ وہ بھی ماضی کی خوبصورت یادوں میں کھوتا چلا گیا، جہاں ان کی فیملی مکمل تھی، نٹ کھٹ سے تینوں بہنیں، ماں اور وہ، مگر اب سب کچھ تو ختم ہو چکا تھا۔ وقت بہت بے درد ہوتا ہے، بہت بے رحم ہوتا ہے، اندر سے توڑتا ہے تو چیتھڑے کر دیتا ہے، وہ بھی انسان کے اتنے حصوں میں تقسیم کرتا ہے کہ جڑنے میں صدیاں بیت جاتی ہیں، پھر بھی مکمل جڑ نہیں پاتا انسان۔ وقت رحم نہیں کرتا۔ ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ ممی ناشتہ دے دو، یونیورسٹی لیٹ ہو رہی ہے۔ رانیہ بیگ چیئر پر رکھتی کچن میں کام کرتی ماں کی طرف منہ موڑ کے زور سے بولی۔ ابھی لائی میرا بچہ، وہ لاڈ سے کہتی ناشتے کی ٹرے لے کر کچن سے باہر آئیں۔ جلدی کریں، بہت بھوک لگی ہے۔ آلو کا پراٹھا پلیٹ میں رکھتے وہ بے صبری سے بولی۔ آرام سے بیٹا، ماما بہت ضروری پریزنٹیشن ہے، جلدی پہنچنا ہے۔ جلدی نوالے لیتی وہ ساتھ بتانے لگی۔ صحیح۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگیں تو پنک لانگ شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزرز پہنے، گلے میں مفلر کے سٹائل میں پنک دوپٹہ ڈالے، بالیں مانگ نکالے، دونوں اطراف میں پھیلائے وہ معصوم پری لگ رہی تھی۔ ماما وانیہ کو دیکھیں، تنگ کر رہی ہے۔ آنیہ بھاگتی ہوئی آ کر ماں کے پیچھے چھپ گئی۔ ماما آج مت بچائیں اسے، آج میں اس کو کچل کے بس چبا ڈالوں گی۔ وانیہ ماں کے پیچھے چھپی آنیہ کی طرف بڑھی۔ کیوں لڑ رہی ہیں میری اینگری برڈ؟ سہیل آفس جانے کے لیے تیار تھا، ان دونوں کو لڑتے دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ بھیا دیکھیں نا، اسے میرے پرفیوم توڑ دی جو آپ دبئی سے لائے تھے۔ رونی صورت بناتے ہوئے وہ سہیل کے گلے لگ گئی۔ کوئی نہیں، میں اپنی اینگری برڈ کے لیے نیو منگوا دوں گا۔ سہیل اس کا سر تھپک کر بولا۔ بھائی ان دونوں کا چلتا رہے گا، میں چلتی ہوں۔ رانیہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور اللہ حافظ کہتے ہوئے چلی گئی۔ تو دیکھنا، تیرا وہ فراک ماسی فقیروں کو دے دوں گی، اپنی بیٹی کی شادی پر پہنیں گی وہ۔ وانیہ زبان چلاتے ہوئے بولی۔ ہا، کیا مذاق کرتی ہو وانیہ؟ آنیہ نے کہکا لگایا تو سہیل اور ماما بھی مسکرا اٹھیں۔ ان کی نوک جھوک میں ناشتہ ہوا اور وہ دونوں کالج چلی گئیں۔ سہیل بھائی آفس چلے گئے اور ماما ماسی فقیرہ کے ساتھ مل کر گھر کے کام سنبھالنے لگیں۔ سائم بھائی پلیز جانے دیں۔ سائم ریان کے پیچھے سارے گھر میں گھوم رہا تھا۔ اسے دوستوں کے ساتھ مضافاتی علاقہ جات میں جانے کی اجازت چاہیے تھی۔ نو مینز نو بیٹا جانی۔ ریان ڈائننگ ٹیبل سے سیب اٹھا کر کھاتا باہر کی طرف بڑھا۔ بھائی پلیز، 5.5 فٹ سے زیادہ کا ہو گیا ہوں، اب تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پیچھے ہی باہر نکلا۔ آج سائم کو ہر حال میں اجازت چاہیے تھی۔ اچھا کو لمبا کر کے بولتے ریان نے مڑ کر سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ واقعی 5.5 فٹ سے زیادہ ہو گئے ہو، ہے نا بھائی؟ اب چلا جاؤں؟ سائم خوشی سے بولا۔ شاید اسے لگا اجازت مل گئی ہے۔ جب میری عمر کے ہوگے نا تب جانا، بنا اجازت ابھی نہیں، ریان نے تیز مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے اسے مزید تپا دیا تھا۔ بھائی، سائم نے بچوں کی طرح پاؤں پٹکے تھے اور ریان نے اس کی حرکت کو نوٹ کیا اور جاندار کہکا لگایا۔ بابا سے پوچھ لو۔ ریان نے اسے کہہ کر ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا اشارہ کیا اور ڈرائیور سر ہلاتا ہوا گاڑی کی طرف بھاگا۔ بھائی آپ دونوں باپ بیٹا مجھے اریٹیٹ کرتے ہو، ایک کہتا ہے اس سے پوچھو، دوسرا کہتا ہے اس سے پوچھو۔ بتا دیں میں آپ کا کچھ نہیں لگتا۔ آخری حربے کے طور پر اس کے پاس ایموشنل بلیک میلنگ تھی۔ ریان کے لیے اس کا یہ پینترا پرانا ہو گیا تھا۔ مسکراتے وہ گاڑی کی طرف بڑھا جہاں ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ میں بتا رہا ہوں بھائی، مجھے جانے دیں ورنہ۔ تیز چلتے ریان کے پیچھے چلتا ہوا وہ گاڑی تک پہنچا۔ ورنہ؟ ریان نے چلتے چلتے ایک دم مڑ کر اسے سرد لہجے میں اس سے پوچھا۔ میں آپ کا لیپ ٹاپ یہ ڈرائیور انکل کے بیٹے کو دے دوں گا۔ ریان کے ایک دم مڑنے پر وہ اسے ٹکراتے بچا تھا۔ اوپر سے ریان کے سرد لہجے نے سارا اعتماد پل میں ہوا کر دیا۔
اوکے ریان، بے پرواہی سے کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور نے دوڑ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کر دے مین ڈور سے باہر نکالی۔ پیچھے کھڑا سائم بے بسی سے مٹھیاں بھینچتا رہ گیا۔ اپنی کوئی مرضی نہیں؟ یار یہ کیا بات ہوئی؟ منہ میں بڑبڑاتا ہوا پاکٹ سے موبائل نکال کر دوستوں کو منع کرتا ہوا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ناول کا نام ہے ماتم سنگ شہنائی کے اور اس کو لکھا ہے پریشا ماہنور خان نے۔ شوکت قریشی ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ وہ بزنس ورلڈ کے جانے مانے نام تھے۔ ان کی فیملی ایک خوشحال فیملی تھی۔ شوکت قریشی کے 2 بیٹے تھے۔ وہ بزنس ورلڈ کے جانے مانے نام تھے۔ ان کی فیملی ایک خوشحال فیملی تھی۔ شوکت قریشی کے 2 بیٹے تھے، سائم اور ریان قریشی، جبکہ ایک بیٹی کرشمہ قریشی تھیں۔ ان کی بیوی گھریلو عورت تھیں۔ ریان قریشی ایک سنجیدہ اور بردبار لڑکا تھا۔ اپنے باپ کے ساتھ مل کر اس نے سارا بزنس سنبھال لیا تھا۔ سائم ایک شریر اور زندگی کو کھل کر جینے والا لڑکا تھا۔ ہر وقت دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، گیمز، یہی زندگی تھی اس کی۔ کامران ہمدانی ایک کامیاب وکیل تھے۔ ملک کے جانے مانے وکیلوں میں ان کا نام شامل تھا۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ کامران ہمدانی کا ایک بیٹا سہیل ہمدانی تھا جو اپنے باپ کی طرح ہی ملک کا نامور وکیل تھا۔ 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی رانیہ ہمدانی جو میں اکنامکس کی اسٹوڈنٹ تھی، پھر وانیہ اور آنیہ تھیں جن میں 1 سال کا فرق تھا مگر لگتی جڑواں تھیں۔ دونوں ایک ہی کلاس میں تھیں، کالج اسٹوڈنٹس تھیں۔ دونوں کی ماں ہاؤس وائف تھیں۔ یار آج کے پریزنٹیشن کی تیاری خوب ہے میری، اس کے بعد پیزا کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ رانیہ مسکراتے ہوئے کلاس کی طرف بڑھی۔ تمہیں پتہ ہے کیا؟ رانیہ اس کے سرگوشی انداز میں حیران ہوئی۔ ہمارے نیو پروفیسر آئے ہیں، دیکھا نہیں پر سنا ہے بہت سخت ہیں وہ۔ اچھا دیکھیں گے، ابھی تو کلاس میں چلو۔ رانی اپنی دوست کو تقریباً گھسیٹتی ہوئی کلاس کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں کلاس میں پہنچی، باقی 5 منٹ تھے، ابھی کلاس کی طرف پروفیسر نہیں آئے تھے۔ وہ دونوں اپنی سیٹیں سنبھالتی ہوئی بیٹھ گئیں۔ رانیہ نوٹ پیڈ پر جھکی، ایکویشن سالو کرنے میں مصروف تھی کہ کلاس کے پروفیسر کے آنے کا شور تھا۔ سب کے ساتھ وہ بھی کھڑی ہو گئی مگر باقی اسٹوڈنٹس کی طرح اس کا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ ایک پرکشش شخصیت والا انسان تھا، دیکھنے میں کالج بوائے لگتا تھا۔ بلیک پینٹ، اوپر وائٹ شرٹ پہنی جس پر واضح حروف میں سرح اور سبز روشنائی سے خان لکھا ہوا تھا۔ شرٹ کے اوپر بلیک جیکٹ پہنے، بالوں کو ڈیسنٹ سا سٹائل دیے وہ شہزادوں کی آن بان رکھتا تھا۔ پروفیسر نے شاید ان کے تاثرات بھانپ لیے تھے، اس لیے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور سب بیٹھ گئے۔ اس نے آرام سے گلا کھنکھارا، ہونٹوں پر اسٹوڈنٹس کی ری ایکشن پر ایک ہلکی سی اسمائل دی تھی۔ میں ریحان مصطفیٰ خان، آپ کا نیا پروفیسر۔ میں آپ کو اکنامکس پڑھاؤں گا۔ پہلے اسلام آباد میں پڑھاتا تھا، اب یہاں پوسٹنگ ہو گئی ہے۔ اس نے اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھا جو ابھی بھی مطمئن نہ تھے۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور سب منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ ریحان نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ مگر سر آپ کی ایج تو اتنی نہیں، کیا آپ پیدا ہوتے ہی اسکول چلے گئے تھے یا پیدا ہی اسکول میں ہوئے تھے؟ معصومانہ انداز میں رانیہ نے سوال کیا۔ وہ ٹھٹکا خیزانی سے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا، پنک لانگ شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزرز پہنے، گلے میں مفلر کے سٹائل میں پنک دوپٹہ ڈالے، بالوں کو مانگ نکال کر دونوں اطراف میں پھیلائے وہ معصوم پری لگ رہی تھی۔ ریحان اپنی مسکراہٹ چھپا گیا۔ آپ کا نام؟ پروفیسر ریحان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ معصومانہ انداز میں سوال کرتی اسے بہت اچھی لگی تھی۔ سر ایم رانیہ ہمدانی۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جائیے مس رانیہ ہمدانی۔ اس کے انداز پر دل ہی دل میں مسکرایا اور منہ بناتی ہوئی بیٹھ گئی۔ تو آپ کو میری ایج کنفیوز کر رہی ہے؟ اس نے باری باری سب کی طرف دیکھا اور اسٹوڈنٹس نے ایک ساتھ گردن ہلا دی۔ میری عمر 38 سال ہے۔ واو سر آپ کتنے فٹ ہیں پھر بھی، ایک لڑکی امپریس ہوتے ہوئے بولی۔ تو آپ سب اپنا انٹروڈکشن کروائیے، پھر کل سے کلاس سٹارٹ کریں گے۔ پروفیسر ریحان بولے ہولے سے، نرمی سے بولنے ان کی شخصیت تھی۔ وہ بولتا تو اگلا مجسم ہو جاتا تھا۔ بلا شبہ وہ ساخر شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے کہتے ہی سب اسٹوڈنٹس باری باری کھڑے ہو کر اپنا تعارف کروانے لگے۔ وہ دلچسپی سے سب کو سن رہا تھا مگر اس کی دھیان ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر تعارف کروانے والے کو غور سے دیکھتی ہوئی وانیہ پر تھا۔ یہ ہے معروف بزنس مین شوکت قریشی کا گھر، جہاں اتوار منایا جا رہا تھا اور آج گھر کے سب مکین گھر پر تھے۔ ایسے میں مسز شوکت قریشی کو ایک ہی خیال آتا تھا، اپنے ہینڈسم سے ریان قریشی کی شادی کا۔ شادی کر لو بچے۔ ریان کی ماں ہر اتوار کی طرح پھر شروع ہو چکی تھی۔ ہر اتوار ریان کے آگے شادی کر لو کی تسبیح پڑھنا ان کی شاید عادت ہو گئی تھی۔ ماما، میری پیاری ماما، جب مجھے لگے گا میں شادی کے لیے پرفیکٹ ہوں، کمفرٹیبل ہوں تو کر لوں گا۔
وہ ہمیشہ کی طرح ٹال گیا تھا، اور یہ تھا کہ ریان قریشی کا معمول کا جملہ، جسے کبھی کبھی حذف کر کے کانوں کو لپیٹ دیتا کہ کچھ سنائی نہ دے۔ وہ سنتا تو ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتا۔ ماما بھائی نے نہیں کرنی، میری کرا دوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سائم کچن ٹیبل سے سیب اٹھا کر چھلانگ مار کر صوفے پر ماں کے برابر آ بیٹھا۔ چپ کر شرارتی، اس کی ماما نے ہولے سے اس کے سر پر چپت دیا گئی۔ ماما یہ جو آپ کا سائم اور فلاڈلا اور شرارتی ہے نا، اس کی زندگی کو کبھی سیریس نہیں لینا، ہر بات مذاق ہے۔ 3 سال سے گریجویشن میں پڑھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کے ایم اے بھی کر رہے ہیں۔ ریان نے طنز کیا تو سائم کے ہونٹوں سے مسکراہٹ ہی غائب ہو گئی۔ اف، سارا موڈ خراب کر دیا آپ نے۔ 2-3 سیب اور اکیلے ہاتھوں میں اٹھائے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ مگر آپ کی غلط فہمی دور کر دوں مسٹر بھیا قریشی، اس نے ایسے منہ بنایا کہ سائم اور مسز قریشی مسکرا اٹھے۔ باہر سے آتے مسٹر قریشی کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی اور ہاتھ میں پکڑی انرجی ڈرنک سینٹرل ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسز قریشی کے برابر میں براجمان ہو گئی کہ میرا کوئی قصور نہیں، سارا قصور کالج والوں کا ہے، وہ مجھے پاس ہی نہیں کرتے۔ دراصل وہ چاہتے ہیں کہ ہینڈسم لڑکا کبھی بھی ان کے کالج چھوڑ کر نہ جائے، کیونکہ پھر کالج میں لڑکیاں ایڈمیشن نہیں لیں گی نا، اور کالج کا نقصان ہو جائے گا۔ ریان کی جگہ کچن سے نکلتی کرشمہ نے اس کا جملہ اچک کر باقی مکمل کیا۔ کرشمہ کی بچی نقل کرتے ہوئی بھائی کی، سائمہ نے مصنوعی غصے کی شکل بنائی۔ نقل نہیں بھیا، 3 سالوں میں اتنی بار دہرا چکے ہو، یہ بات میرے میاں مٹھو کو بھی یاد ہو گئی ہے۔ کیوں مٹھو؟ سائم کے شانے پر بیٹھے مٹھو کی طرف کرشمہ نے اشارہ کیا تو وہ ہاں میں کرشمہ کی رٹ لگاتا اس کے کندھے پر آ بیٹھا۔ میں بتا رہا ہوں بابا، سڑک سے لائے ہوئے آپ مجھے، تب ہی آپ کے یہ دونوں اولادیں مجھے اتنی باتیں سناتی ہیں۔ وہ کہتا ہوا وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر رونی صورت بنانے لگی۔ قریب تھا کہ تینوں مصنوعی آنسو بھی وہ نکال ہی لیتی۔ ایک دم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں بزنس کا ماسٹر مائنڈ کرشمہ، گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹر، اور تم چھی بہت افسوس ہوتا ہے۔ ریان نے اسے مزید چرایا۔ بابا میں بتا رہا ہوں، آپ کو پنکھے پر رسی ڈال کر خودکشی کر لو گے؟ کرشمہ نے پھر سے اس کا جملہ پکڑا۔ پنکھے پر رسی ڈال کر سارے گھر کے پنکھے ایک ایک کر کے اتار کر کباڑیوں کو بیچ دوں گا، پھر سڑتے رہنا گرمی میں، پہلے تو صرف مجھ سے جل رہے ہو، جل ککڑو۔ اس کی بات سن کر سب کا جاندار قہقہ بلند ہوا اور اس نے منہ بنا کر سب کو یوں ہنستے دیکھا، پھر سر کھجاتا ہوا چھلانگ لگا کر مسٹر قریشی کے قدموں میں بیٹھ گیا، ان کے ساتھ ہی ہنسنے لگا اور زندگی قریشی ولا میں دوڑتی تھی۔ بھیا آپ کو پتہ ہے ہمارے نئے پروفیسر آئے ہیں، اتنے ینگ ہیں، اتنے ڈیشنگ پرسنالٹی، 19-20 کے لگتے ہیں۔ کیا اپیا پاگل ہو، 19-20 کے پروفیسر کیسے لگ گئے؟ آنیا نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ ارے بات تو پوری سنو چھٹکی، عمر ان کی 38 ہے بھیا، پر لگتے نہیں ہیں۔ تو بیٹا جانی آج کل ہر بندہ خود کو فٹ رکھتا ہے، اور 38 کوئی اتنی زیادہ ایج بھی نہیں ہے، اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ بھیا فائلوں پر جھک کر کسی کیس کا کام کر رہے تھے۔ اچھا نا بھیا، اپیا بور کر رہی ہیں، آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ آنیا اور وانیا بھیا کا بازو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں تو لے چلوں میری اینگری برڈ، مگر اتھارٹی کی پرمیشن کون لے گا؟ سہیل نے کنکھیوں سے کچن میں کام کرتی ماں کو دیکھا۔ چھپ کر جاتے ہیں بھیا، ایڈونچر بھی ہو جائے گا اور مزہ بھی آئے گا۔ یہ پلان وانیا کا تھا، جس پر تینوں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں بھیا، موصوفہ کی عقل شریف چپک دیکھیں، آپ دیکھیں تو صحیح، چھپ کر چلتے ہیں، واہ! چلے بھی جائیں، واپسی پر نصرت فتح علی خان کی روح جو گھسی ہوگی مسز ہمدانی میں، تو قوالی کون سنے گا؟ آنیا نے چبا چبا کر کہا، اور ساتھ وہ وانیا کو ایسے دیکھ رہی تھی کہ ابھی سالم نگل جائے گی۔ لا حول ولا قوت، ماں کو نصرت فتح علی خان کہہ رہی ہو؟ بھیا نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ویسے صحیح کہہ رہی ہو بھیا، مسکرائے، پھر سب کا جاندار قہقہ لاؤنج میں گونجا۔ لطیفہ مجھے بھی سنا دو، سلاد کی پلیٹ کچن ٹیبل پر رکھتی مسز قریشی ان کی ہنسی سن کر باہر آ گئی۔ ماما آئس کریم کھانے چلیں ہم؟ رانیہ نے معصوم شکل بنائی۔ ہائے مر نہ جائے کوئی اس معصومیت پر۔ آنیا نے دل ہی دل میں اپنی بہن کی معصومیت بھری ایکٹنگ کو داد دی۔ کیا آئس کریم کھانے اس وقت؟ ماما اونچی بولی تو سب چپ ہو گئے۔ کفیرہ بھی سنا، آئس کریم کھانے جانا ہے، وہ منہ کچن کی طرف کر کے بولی جہاں فقیرہ بھی پلاؤ کو دم دے رہی تھی۔ جی رخشندہ بیٹا سنا پھر؟ فقیرہ بی نے کچن سے سر نکال کر پوچھا۔ پھر چلتے ہیں سب، برنر بند کر کے آ جائیے، چلو کریو، ماما نے کہا تو سب کی بے جان پڑتے چہروں پر ہنسی دوڑی، اور تھوڑی دیر میں سہیل، رانیہ، آنیا، وانیا، ماما، فقیرہ بھی سب آئس کریم کھانے نکل پڑے۔